السلام علیکم فرینڈس اینڈ ویلکم مائی چینل نالج ہاؤس. کیا حال ہیں؟ سب خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک. تو جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو میرے چینل میں. انگلش گرامر لیسن 2 آج پڑھیں گے ہم. کل پڑھا تھا ہم نے لیسن 1 انگلش گرامر کا. تو آج پڑھیں گے ہم ٹائپس آف سینٹینسز، جملوں کے قسم. تو نمبر 1 پہ جو آتا ہے ڈکلیریٹو سینٹینسز، سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے امپریٹو سینٹینسز، تھرڈ نمبر پہ آ رہا ہے انٹروگیٹو سینٹینسز، فورتھ پہ آ رہا ہے نیگیٹو سینٹینس، ایکسکلیمیٹری سینٹینس ففتھ پہ آ رہا ہے، اینڈ لاسٹ آ رہا ہے آپٹیٹو سینٹینسز. بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، کہیں بھی اسکپ نہیں کرنا، اور میرے چینل کو لائک شیئر اور فالو کرنا، سبسکرائب لازمی کرنا، تاکہ آپ کو میرے جو پورا کورس میں اپلوڈ کرنے والا ہوں آپ کو وہ مل جائے اور آپ کچھ نالج اس میں سے حاصل کر لیں. چلو تو ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں. لیسن 2. نمبر 1 ڈکلیریٹو سینٹینس. ڈکلیریٹو سینٹینس کو کہتے ہیں ڈکلیریشن، مطلب اعلانیہ. ڈکلیئر کوئی چیز کی گئی ہو، ڈکلیئر. اس کی نیچے ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. اٹ از شوونگ فرام ہز نیم، یہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے. آر دکھ رہا ہے. دیٹ سم تھنگ از اسٹیٹمنٹ آر ٹولڈ، مطلب کوئی چیز بیان کی گئی ہو یا بتائی گئی ہو. سو لائک دس آل سینٹینس اینی تھنگ ہیز ٹولڈ اور اینی اسٹیٹمنٹ از گیون آر ٹولڈ، مطلب اس میں کوئی بھی جذبات کا اظہار کیا گیا ہو یا نہیں، جذبات کا نہیں، کوئی بھی چیز بتائی گئی ہو، ایکسپریس کیا ہو اپنے خیالوں کا. سم تھنگ اور اینی اوپینین، مطلب کوئی رائے دی گئی ہو. آر گیون ان دا سمپل پازیٹیو ٹینس دیٹ از کالڈ ڈکلیریشن، مطلب وہ سارے جملے جو ہوں نا سمپل پازیٹیو ٹینس میں ہوں تو ان کو ہم ڈکلیریٹو سینٹینس کہیں گے. ایگزامپل نیچے آ رہا ہے ہمارے پاس. آئی ایم گوئنگ لاہور، میں لاہور جا رہا ہوں، مطلب یہ اپنے بارے میں ڈکلیئر کر رہا ہے میں جا رہا ہوں. تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈکلیریٹو کیا ہوتا ہے، مطلب کہ کس چیز کو ڈکلیئر کرتے ہیں. اپنے آپ ہی خود ڈکلیئر کرتے ہیں، مطلب میں خود ڈکلیئر کرتا ہوں آئی ایم گوئنگ لاہور. دس از نیچے اس کی ڈسکرپشن ہے. دس از ڈکلیریٹو سینٹینس بیکاز ان دا سینٹینس ہیز بین گیون اسٹیٹمنٹ آر ٹولڈ اباؤٹ سم تھنگ. یہ سینٹینس ڈکلیریٹو ہے کیونکہ اس میں کوئی بیان دیا جا رہا ہے یا کسی چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں یا کر رہا ہوں یا کروں گا. اصل میں یہ فیوچر سمپل ٹینس ہر جو ہے نا پاسٹ سمپل ٹینس اور پریزنٹ سمپل ٹینس میں ہی ڈکلیریٹو سینٹینس آتے ہیں، ان کے نیگیٹو اور انٹروگیٹو میں نہیں ہوتے جملے. تو نیچے ایک اور بھی ایگزامپل ہے. آئی ایم بائنگ اے کار، میں ایک کار خرید رہا ہوں، یہ بھی اس کا ایگزامپل ہے. امید ہے آپ ڈکلیریٹو سینٹینس سمجھ گئے ہوں گے. اگر نہیں سمجھے تو ریپیٹ کر کے اس کو سن لیں، انشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں. پیج 2 پہ چلتے ہیں. سو وی کین کال دس ٹائپ آف سینٹینس ڈکلیریشن، مطلب اس قسم کے سب جملوں کو ہم ڈکلیریٹو سینٹینس کہہ سکتے ہیں. نمبر 2 پہ ہے امپریٹو سینٹینس. ان وچ شوز کمانڈ، ریکویسٹ اور انسٹرکشن. اس کی ڈیفینیشن ہے ان وچ شوز اینی کمانڈ، ریکویسٹ اور انسٹرکشن، جس میں کوئی بھی حکم، ریکویسٹ، عرض یا انسٹرکشن کوئی ہدایت دی گئی ہو. فار ایگزامپل پلیز سٹ ڈاؤن، مطلب ہم کسی کو کہتے ہیں نا پلیز سٹ ڈاؤن، مطلب ہم اس کو بول رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں کہ نیچے بیٹھ جاؤ. اوپن دا ڈور، یہ بھی آرڈر میں آ جاتا ہے، دروازہ کھولو.
دیز آر، نیچے ڈسکرپشن پڑھتے ہیں. دیز آر ٹو ایگزامپلس آف دا امپریٹیو سینٹینس بیکاز in the both sentences we can see request and instruction and may any advice is include imperative sentence. یہ بولا ہے کہ اوپر جو ہم نے دو imperative sentence کے ایگزامپل پڑھے ان دونوں میں ریکویسٹ اور انسٹرکشن دیکھی جا سکتی ہے، اور جو ہے نا اس میں بھی اینی ایڈوائس مطلب کوئی بھی صلاح، کسی کو صلاح دیتے ہیں نا ہم، یار یہ کر لو بہت اچھا ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا، ویسے صلاح دیکھنے میں ملتی ہے تو اس کو ہم امپریٹیو سینٹینس کہتے ہیں. نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں انٹروگیٹو سینٹینس ان وچ آسکنگ کوشچن. اس کی بہت سمپل ڈیفینیشن ہے. انٹروگیٹو مطلب انٹرو، کسی سے انٹروگیشن ہوتی ہے نا، مطلب پولیس کرتی ہے کسی سے انٹروگیشن، تو یہ وہی سینٹینس ہے انٹروگیٹو سینٹینس ان وچ. اس کی ڈیفینیشن ان وچ آسکنگ کوشچن مطلب اس میں کسی سے سوال کیے جائے اس کو انٹروگیٹ. اس کے بہت سارے ایگزامپل میں نے لکھے ہوئے ہیں. واٹ آر یو ڈوئنگ، آپ کیا کر رہے ہو، یہ بھی سوال میں آ جاتا ہے. کوشچن مارک دکھا ہوا ہے آپ کو. ویئر آر یو گوئنگ، کہاں جا رہے ہیں، یہ بھی کوشچن مارک میں ہے، کوشچن پوچھا جا رہا ہے. واٹ آر یو ایٹنگ، آپ کیا کھا رہے ہو، یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے. واٹ آر یو ویئرنگ، آپ کیا پہنو، یہ بھی سوال کیا رہا ہے. سو دیٹ آل کائنڈس آف، اس کی ڈسکرپشن میں پڑھ رہا ہوں. سو دیٹ آل کائنڈ آف دس سینٹینس آر کمنگ ان ٹو امپریٹیو سینٹینس. مطلب یہ ایسے سارے اس قسم کے سینٹینس جملے انٹروگیٹو سینٹینس کہلاتے ہیں. نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں نیگیٹو سینٹینس. میں تھوڑا فاسٹ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ویڈیو بڑھ جائے گی اور آپ کو جو ہے نا دقت ہوگی. پھر اگر آپ کو میں آہستہ سمجھاؤں تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. 4 نمبر پہ نیگیٹو سینٹینس ان وچ سینٹینس ڈینائڈ فرام ورک اور اینی تھنگ وی کین سے اٹ نیگیٹو سینٹینس. یہ والا نیگیٹو سینٹینس، اس کا ادھر ایگزامپل بھی آ رہا ہے. فار ایگزامپل نیگیٹو سینٹینس ان وچ سینٹینس ڈینائڈ فرام ورک اور اینی تھنگ وی کین سے اٹ نیگیٹو. مطلب اس میں کسی بھی چیز سے انکار کیا جا رہا ہو یا کوئی بھی کام کرنے سے منع کیا جا رہا ہو. جیسے کہ میں نے ایگزامپل دیا ہوئے نیچے، ہی از ناٹ گوئنگ ٹو اسلام آباد، وہ اسلام آباد نہیں جا رہا ہے. جیسے اس نے انکار کیا ہوا ہے کہ میں اسلام آباد نہیں جا رہا ہوں. نیچے دوسرا ایگزامپل ہے آئی ایم ناٹ ویئرنگ ہز شوز، میں اس کے جوتے نہیں پہنوں گا. یہ بھی انکار کرا ہے کہ میں اس کے جوتے نہیں پہنوں گا. نیچے ہی از ناٹ گوئنگ وتھ می. نیچے لاسٹ ایگزامپل ہے ہی از ناٹ گوئنگ وتھ می. اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے ساتھ نہیں آ رہا ہے. سو نیچے اس کی ابھی ڈسکرپشن پڑھیں گے. سو وی کین سے دیٹ ان وچ سینٹینس ڈینائڈ فرام اینی تھنگ دیٹ از کالڈ نیگیٹو سینٹینس. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس جملے میں کسی بھی چیز سے انکار کیا جا رہا ہے یا جا رہا ہو تو اس کو ہم نیگیٹو سینٹینس کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں. تو ہم امید ہے کہ آپ کو یہ پیج بھی سمجھ آیا ہوگا. امپریٹیو سینٹینس، انٹروگیٹو سینٹینس اینڈ نیگیٹو سینٹینس. لاسٹ میں آ رہا ہے ہمارا پیج 3. اس میں آ رہا ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینس. اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کوئی کس قسم کا سینٹینس ہو سکتا ہے. ایکسکلیمیٹری سینٹینس مطلب کسی بھی چیز کا اظہار خواہش کی گئی ہو، خواہش نہیں پر دل سے کوئی چیز نکلتی ہے نا ایکسائٹنگ میں، اس چیز کو جو ہے نا ایکسائٹ بھی نہیں کہہ سکتے ہم. چلو دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو سمجھ آئے گا. ایکسائٹ صحیح ہے، ایکسائٹمنٹ میں صحیح بولا. ڈیفینیشن میں بول رہے ہیں ان وچ سینٹینس شوز اینی کائنڈ آف ہیپینیس، خوشی جس میں ظاہر کی ہو، اینڈ سارو، غم، خوشی اور غم جس جملے میں ظاہر کیا ہو، اور ایکسائٹمنٹ سچ ٹائپ آف ورڈس ان وچ شوز اسٹرانگ ٹائپ آف ایکسائٹمنٹ. مطلب ایسے قسم کے لفظ جس میں سخت قسم کی ایکسائٹمنٹ ظاہر کی گئی ہو، اس کو ہم دیٹ وی کین کال اٹ ایکسکلیمیشن. تو ہم ان کو
ایکسکلیمیٹری سینٹنس کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں. اس کا ایگزامپل ہے, بہت ہی آسان ایگزامپل ہے, ہررا. ہررا جو ہے نا خوشی کا ایک سائن ہے, اس میں ایکسکلیمیٹری سائن بھی آ رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جملہ ایسے بنتا ہے, اس میں سائن لازمی آتا ہے اللہ کے بعد یا ہررا کے بعد. تو وی ہیو وون دا میچ. ہررا وی ہیو وون دا میچ, خوشی سے بولتا ہے نا بندہ جمپ لگا کے, ہررا ہم میچ جیت گئے. تو یہ وہ ہو رہا ہے. تو دوسرا ایگزامپل ہے اللہ ہوتا ہے غم کا اظہار کرنے کے لیے. مطلب اس کا آگے جملہ ہے وی ہیو فیلڈ دا ایگزامینیشن. مطلب کوئی بھی ایگزامینیشن میں فیل ہو جاتا ہے, وہ بولتا ہے یار میں فیل ہو گیا. تو انگلش میں اس کو ایسے بولتے ہیں وی ہیو فیلڈ دا ایگزامینیشن, ہم امتحان میں فیل ہو گئے. تو نیچے تیسرا ایگزامپل ہے الاس ہی ہیز ڈائیڈ, وہ انتقال کر گیا. تو یہ بھی غم میں آتا ہے اس کا, الاس ہی ہیز ڈائیڈ. ظاہر یہ کوئی مر جاتا ہے تو غم کی بات ہے. نیچے اس کی ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں. سو وی کین سے دیٹ, تو ہم کہہ سکتے ہیں ان وچ سینٹینس, جس جملے میں شوز سم کائنڈ آف ہیپینیس اور سارو, جس جملے میں کچھ قسم کی خوشی اور غم کا اظہار کیا ہو. بائی یوزنگ انٹرجیکشن. انٹرجیکشن مطلب کسی بھی خاص, انٹرجیکشن کہتے ہیں ہم کسی بھی خاصیت کو, مطلب کہ یہ خاصیت ہی ہوتی ہے نا کسی چیز کی, بتائی جاتی ہے انٹرجیکشن میں. جو انٹرجیکشن یوز کیا ہو دیٹ از کالڈ ایکسکلیمیٹری سینٹینس. تو ہم اس کو ایکسکلیمیٹری سینٹینس کہہ سکتے ہیں. نیچے آ رہا ہے آپٹیٹیو سینٹینس, اس کی ڈیفینیشن ہم پڑھیں گے. ان وچ سینٹینس سم ون ایکسپریس ہز وش اور ایون پرے فار سم ون, دیٹ آل ٹائپس آف سچ سینٹینسز آر کالڈ آپٹیٹیو سینٹینس. مطلب اس میں بتا رہے ہیں کسی کی, مطلب کوئی جو اپنی دلی خواہش ظاہر کر رہا ہے یا کسی کے لیے دعا کر رہا ہے, تو ہم ان قسم کے سارے جملوں کو آپٹیٹیو سینٹینس کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس میں دلی خواہش ظاہر کریں یا کسی کے لیے دعا کریں, دعا کرتے ہیں ہم کسی کے لیے, آپ کو تو پتہ ہے دعا کیسے ہوتی ہے یا دلی خواہش کیا ہوتی ہے. ابھی نیچے ایگزامپل میں دکھ رہے ہیں, مے گاڈ بلیس یو آل. تو میں کی اسپیل میں نے غلط لکھی ہے, سوری, MAY ہوتی ہے, مائی لکھا ہوا ہے. مے گاڈ بلیس یو آل مطلب اللہ پاک آپ سب پہ رحمت کرے. تو نیچے آ گئے دوسرا ایگزامپل, وش یو ہیپی جرنی ٹوگیدر. مطلب آپ دونوں کا سفر خیریت سے ہو. وش یو ہیپی جرنی ٹوگیدر. اچھا, نیچے آ رہا ہے تیسرا ایگزامپل ہے وش یو اے ویری سکسیزفل میرڈ لائف. مطلب آپ کو بہت ہی کامیاب شادی شدہ زندگی کی دعا دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو تیسرے ایگزامپل میں دیا ہوا ہے. ابھی نیچے ہم اس کی ایکسپلینیشن پڑھیں گے. دیز آر ایگزامپلس آر کمنگ ان ٹو آپٹیٹیو سینٹینس. یہ سارے ایگزامپل آپٹیٹیو سینٹینس میں آ رہے ہیں. بیکاز ہیئر از ایکسپریس اباؤٹ وشز اور پریز. کیونکہ یہاں پہ خواہشات اور دعاؤں کا اظہار کیا ہوا ہے. مے ہز سول ریسٹ ان پیس. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, مطلب اللہ پاک اس کے کوئی انتقال کر جاتا ہے نا, تو انگلش میں ایسے بولتے ہیں مے ہز سول ریسٹ ان پیس. مطلب اللہ تعالیٰ اس کے روح کو ثواب دے. تو اس کی جو ہم نیچے ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں تو اس کا کہتے ہیں دس سینٹینس از ٹو کم ٹو ان ٹو آپٹیٹیو سینٹینس. یہ سینٹینس جملہ بھی آپٹیٹیو سینٹینس میں آتا ہے کیونکہ اس میں بھی دعا کی جا رہی ہے کسی کے لیے, چاہے وہ زندہ ہو یا مر گیا ہو. بیکاز ان دس سینٹینس پریز فار سم ون ہو از ڈائیڈ فرام دس ورلڈ. کیونکہ اس جملے میں اس
بندے کے لیے دعا کی گئی ہے جو اس دنیا سے انتقال کر گیا ہے. سو دیٹ آل ٹائپس آف دیز سینٹنسز آر کالڈ آپٹیٹیو سینٹنس. مطلب ایسے سارے جملوں کو ہم آپٹیٹیو سینٹنس کہیں گے. تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے یہ لیسن کو. انشاءاللہ ہم کل تیسرا لیسن بھی اپلوڈ کریں گے، اور آپ سے عرض ہے کہ میرا چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو میرے دوسرے ویڈیو بھی ملتے رہیں. اللہ حافظ.